جس سے اس وقت میں بات کر رہا ہوں، اور ہم نے ہونٹ پیچھ کر بہت مشکل سے اپنا کہہ کر روکا تھا کیونکہ آنکھوں کے پردے پر ریحاب کا پھولا ہوا چہرہ لہرایا تھا۔ جی آپ کا کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ ریحاب دل ہی دل میں اسے فلرٹی چچورے اور نہ جانے کن کن القابات سے نوازی بظاہر شرمانے کی ایکٹنگ کرتے بولی تھی۔ کوئی بات نہیں، جلدی آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی۔ ارحم کی مانی ہے اس بات ریحاب کے سر سے گزر ہی رہی تھی۔ ویسے آپ بہت کیوٹ اور بیوٹیفل ہو۔ ارحم کو اسے تنگ کرنے میں بہت مزہ آ رہا تھا۔ ایسے ہوتے ہیں شریف لوگ، کتنا بے شرم لوگ ہیں اور لاتیں مارتی جا رہی ہیں۔ یہ بلیک میلرز ہیں، مجھے کس بندے میں پھنسا دیا ہے۔ اس چچورے سے شادی کروں گی میں کبھی نہیں۔ یا اللہ جی مجھے پلیز معاف کر دیں۔ کیا کروں میں؟ آگے کنواں پیچھے کھائی۔ ریحاب کا دل چاہا تھا فون سے نکل کر اس کا منہ توڑ دے۔ کیا ہوا؟ آپ کو میری بات بری لگی؟ ارحم نے اس کی خاموشی نوٹ کرتے پوچھا تھا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، وہ مجھے ایک بہت امپورٹنٹ اسائنمنٹ تیار کرنی ہے تو میں اس کے بعد بات کرتی ہوں۔ ریحاب نے اسے خدا حافظ کرتے فون رکھ دیا تھا۔ یہ بلیک میلرز میری اس سے شادی کروا کر اس سے تو نہیں بلکہ لگتا ہے مجھ سے کوئی بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ ریحاب بیڈ پر پھینکتی کمرے سے نکل ہی گئی تھی۔ زمل تھوڑی دیر میں پہلے آفس میں داخل ہوئی تھی جب اس کی نظر سامنے سے آتے میجر جازل پر پڑی تھی۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ زمل ہاتھ کی انگلیاں مروڑتے تذبذب کا شکار تھی۔ میجر جازل کو ہر ملاقات میں سوچے سمجھے بغیر کچھ بھی بول دیتی تھی، مگر انہوں نے باتوں میں شرمندہ ہو کر معافی مانگنا دنیا کا سب سے مشکل کام لگ رہا تھا۔ وہ منہ پر ضرور تھی مگر کسی کو اپنی باتوں میں ہرٹ کرنا اس کا مقصد بالکل بھی نہیں تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کل میجر جازل کو وہ کچھ زیادہ ہی بول گئی تھی۔ کیا ہو گیا بھائی؟ آج کیپٹن زمل کو بات کرنے سے پہلے اجازت کی ضرورت پڑ گئی۔ میجر جازل نے ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے طنز کیا تھا۔ دیکھیے میں اپنی کل والی بات پر شرمندہ ہوں اور مجھے اسی وجہ سے معذرت کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے لیے آپ کو بھی چاہیے کہ شرافت سے میری بات سن لیں۔ اس کے انداز پر زمل بہت مشکل سے ضبط کرتے چبا کر بولی تھی۔ صرف کل والی بات پر اور جو پہلے 2 ملاقاتوں میں آپ نے مجھ پر الزام لگائے وہ۔ جازل زمل کی بات پر ابرو چڑھاتے قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھا تھا۔ وہ تو بالکل ٹھیک کہا تھا میں نے آپ کو کہ آپ کی حرکتیں ہی ٹھرکیوں والی تھیں۔ اس کی بات پر زمل کی بات ایک بار پھر پچھلی تھی مگر اپنے الفاظ کی سنگینی محسوس کرتے ہوئے اس نے جازل کی طرف دیکھا جو غصے سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ زمل اس کے تیور دیکھ کر جلدی سے پیچھے ہٹی تھی مگر دیوار ہونے کی وجہ سے وہ چند قدم ہی پیچھے ہو پائی تھی۔ آپ ہوش میں تو ہیں کیپٹن زمل؟ میں نے آپ پر کب ٹھڑک جھاڑا؟ آپ اس لفظ کا مطلب ہی جانتے ہیں۔ جازل دیوار پر اس کے ارد گرد ہاتھ رکھتے اس پر جھکا تھا۔ دیکھیں پلیز میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ زمل بری طرح پھنسی تھی۔ معافی مانگنے کی بجائے وہ معاملہ مزید بگاڑ چکی تھی جبکہ جازل اس کی گھبراہٹ پر دل ہی دل میں ملحوظ ہوا تھا۔ اب تو آپ کو بتانا ہی پڑے گا کہ ٹھڑک پن ہوتا کیا ہے تاکہ آئندہ آپ کو بولنے سے پہلے کچھ آئیڈیا تو ہو سہی۔ جازل کی نظریں زمل سے سرخ ہوتے چہرے پر تھی۔ دونوں اس وقت فل یونیفارم میں موجود تھے۔ جازل نے زمل کی آنکھ پر آئے بالوں کی لٹوں کو اپنی انگلیوں پر لپیٹا تھا۔ مسٹر جازل اب حد سے بڑھ رہے ہیں۔ جازل کی حرکت پر زمل نے غصے اور گھبراہٹ سے لال ہوتے باز رکھنا چاہا تھا اور ہاتھ بڑھا کر اس کی گرفت سے اپنے بال چھڑوانے چاہے تھے مگر جازل نے اس کے ہاتھ کو گرفت میں لیتے اس کے ہونٹوں پر رکھتے ہوئے کچھ بولنے سے باز رکھا تھا۔ زمل کو کوشش کے باوجود اس نے اپنا ہاتھ آزاد نہیں کروا پائی تھی اور خونخوار نظروں سے اسے گھورا تھا۔ بابا مجھے آپ سے ہر حال میں ملنا ہے، بہت ضروری بات کرنی ہے آپ سے۔ آپ کتنے دنوں سے مسلسل مجھے ڈا رہے ہیں۔ ماروش اپنا دھیان سے فون پر بات کرتی کوریڈور میں داخل ہوئی تھی۔ اس کا رخ جنرل یوسف کے آفس سے کی طرف تھا۔ وہ جانتی تھی آسیہ بیگم نے اسے جھوٹ نہیں بولا تھا مگر پھر بھی اپنے دل کی تسلی کے لیے ایک بار ذوالفقار صاحب سے پوچھنا ضرور چاہتی تھی۔ ساری سچائی جاننا چاہتی تھی اور اس کے دل کو کہیں نہ کہیں امید تھی کہ اس کے بابا جیسے بھی تھے مگر کسی عورت کے ساتھ اتنا برا نہیں کر سکتے۔ اگر یہ سب سچ ہے تو وہ ان سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اس کی سگی ماں کون ہے، کہاں ہیں۔ جب اسے اس ادھورے سچ کا پتہ چلا تھا تو ایسے ہی سچائی جاننے کے لیے بے چین تھی۔ ماروش ذوالفقار سے گھر آنے کا وعدہ لیتے جیسے ہی پلٹی تھی کچھ ہی فاصلے پر ارتضیٰ کھڑا اسے نفرت بھری نظروں سے گھورا تھا۔ شاید وہ اس کی بات سن چکا تھا اور اس کا اپنے باپ سے اتنی محبت سے بات کرنا ارتضیٰ کو دہتے کولوں پر دھکیل گیا تھا۔ دونوں لبوں کو مضبوطی سے ایک دوسرے میں پیوست کیے اس کی کنپٹی کی رگ واضح ہو رہی تھی۔ ماروش نے نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا تھا جس پر ارتضیٰ نے ہوبت سے سر جھٹکتا آگے بڑھتا مگر چند قدم چل کر انہیں وہیں رکنا پڑ گیا تھا۔ اس کے رکنے پر ماروش نے بھی سامنے دیکھا مگر وہاں نظر آتے سین پر ماروش بھی ساکت ہوئی تھی۔ جازل اور زمل ایک دوسرے کے بے حد قریب کھڑے ہوئے تھے۔ ماروش نے ارتضیٰ کے ساتھ کھڑے ہونے کی وجہ سے دل ہی دل میں زمل کو کوستے شرمندگی سے سر جھکا لیا تھا۔ جب ارتضیٰ کو کھنگارنے پر بھی دونوں ان کی طرف متوجہ ہوئے ہڑبڑا کر سیدھے ہوئے تھے کیونکہ وہ ارتضیٰ کے آفس میں ہی آگے ہی کھڑے تھے جس پر بے دہانی میں دونوں نے خیال نہیں کیا تھا۔ زمل نے پہلے بری طرح شرمندہ ہوئی تھی، پھر اوپر سے ماروش نے آنکھیں پھاڑ کر گھورنے پر مزید شرمندگی ہونے سے جلدی سے وہاں سے نکل گئی تھی۔
اس کے ساتھ مروش نے بھی منظر سے ہٹنا مناسب سمجھا تھا، جبکہ ارتضیٰ نے نفی میں سر ہلا کر جازل کو شرمندہ کرنے کی ناکام کوشش کی تھی، جس پر وہ اس نے مسکراتے ہوئے کندھے اچکائے تھے۔ یہ کیا چل رہا ہے تھا باہر؟ ماروش زمل کے پیچھے سٹاف روم میں داخل ہوتے بولی تھی۔ ماہی تم مجھ پر شک کر رہی ہو؟ زمل نے پانی کا گلاس ہونٹوں کے ساتھ لگایا تھا۔ میں نے پوچھا ہے پہلے اس کا جواب دو۔ ماروش اسے ایک کے بعد دوسرا گلاس چڑھاتے ہوئے اس کے ہاتھ سے گلاس چھینتے ہوئے بولی۔ ارحم ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے موبائل میں مصروف ہو چکا تھا۔ ماہی کیا ہو گیا ہے یار؟ شکی بیویوں کی طرح کیوں بیہیو کر رہی ہو؟ اور باہر ایسا کچھ نہیں ہو رہا تھا جو تم سمجھ رہی ہو۔ میجر جازل ایک نمبر کا چھچورا انسان ہے اور میرا دماغ خراب ہو گیا تھا جو اس سے بات کرنے چلی گئی تھی۔ پتہ نہیں سر ارتضیٰ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے۔ زمل کو جازل پر اچھی ہنسی تب چڑھی تھی جو دوسری بار اسے ارتضیٰ کے سامنے شرمندہ کروا چکا تھا۔ وہی سوچ رہے ہوں گے جو اس وقت میں سوچ رہی ہوں۔ ماروش ابھی بھی مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ یار ایسا کیا ہو گیا باہر جو تم لوگ ایسا پنجے جھاڑ کر ایک دوسرے کے پیچھے پڑ گئی ہو؟ ارحم نے ویسے ہی موبائل میں مصروف ان سے پوچھا تھا، جس پر وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتی ارحم کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ کچھ نہیں، کچھ دنوں سے وہ نوٹ کر رہی تھی کہ ارحم کچھ زیادہ ہی موبائل پر مصروف رہنے لگا تھا۔ ہماری چھوڑو، تم کس کے ساتھ بزی ہو؟ ماروش اس کے پیچھے جا کر موبائل چھینتے ہوئے بولی تھی۔ ماروش یہ کیا حرکت ہے؟ میرا موبائل واپس کرو۔ ارحم فوراً اٹھتے ماروش کی طرف لپکا تھا۔ ماہی جلدی دیکھو، یہ آس پاس سے بیگانہ ہو کر کس سے بات کر رہا ہے؟ ہمارے کیپٹن ارحم زمل سے ہنستے ہوئے درمیان میں آتے ہوئے وہیں رک گیا تھا۔ واؤ، یہ ڈی پی والی لڑکی تو بہت کیوٹ ہے۔ رہاب نام تو اس سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ ماروش جلدی موبائل گنگالتے بولی تھی۔ ماروش یہ بہت غلط ہے، موبائل واپس کرو مجھے۔ ارحم زمل کو سائڈ پر کرتا ہوا ماروش کی طرف آیا تھا۔ ماروش سر نفی میں ہلاتے ہوئے پیچھے کی طرف بھاگی تھی اور اندر داخل ہوتے ارتضیٰ کو نہ دیکھ پائی۔ اس کے چوڑے سینے سے ٹکرائی تھی اور اس کے سینے سے شرٹ دبوچ کر خود کو گرنے سے بچایا تھا، کیونکہ ارتضیٰ نے اسے تھامنے کی کوشش بالکل نہیں کی تھی۔ ارتضیٰ کو وہاں دیکھ کر زمل اور ارحم فوراً ہاتھ پیچھے باندھتے ہوئے سر جھکا گئے تھے، جبکہ ماروش فوراً ارتضیٰ سے دور ہوئی تھی۔ کیپٹن ماروش، اگر آپ نے دل کھول کر اچھے سے انجوائے کر لیا ہو تو تھوڑا سا ٹائم کیس پر بھی لگا لیں۔ اس طرح نان سیریس بیہیو بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ ماروش اسے پہلے ہی شدید غصہ آیا ہوا تھا اور ابھی ارحم کے ساتھ اسے کھلکھلاتا دیکھ کر بڑھ گیا تھا۔ کیپٹن ارحم، ابھی اور اسی وقت میرے آفس میں آئیں آپ۔ ارتضیٰ کے سرد انداز پر ارحم کو بھی اپنی شامت نظر آئی تھی۔ ارتضیٰ کے جانے کے بعد ان دونوں نے ماروش کا اترا ہوا چہرہ دیکھا تھا۔ کچھ دیر پہلے جو شرارت سے چمک رہا تھا اس وقت مرجھا چکا تھا۔ یس سر، آپ نے مجھے بلایا۔ چند منٹ میں بعد ارحم ارتضیٰ کے آفس میں اس کے سامنے موجود تھا۔ جب ارتضیٰ نے کچھ لمحے اسے جانچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے دراز سے ایک لفافہ اور فائل اٹھا کر ارحم کی ٹیبل پر ارحم کے سامنے رکھی تھی اور آنکھوں سے اشارے سے انہیں ارحم کو کھولنے کا کہا تھا۔ ارحم نے جیسے ہی لفافہ کھولا اس ارحم میں رہاب کے ساتھ بنائی گئی بہت سی تصاویریں تھیں۔ رہاب کے ساتھ کھڑے گنڈوں کو مارتے ریسٹورنٹ میں آمنے سامنے بیٹھے تھے اور ساتھ بڑی فائل میں رہاب کی ساری ڈیٹیلز تھی۔ میں اس کے بارے میں سب کچھ نہیں پوچھنا چاہتا کیونکہ مجھے ایک ایک بات کے بارے میں علم ہے۔ صرف اتنا بتائیں کہ آپ اس لڑکی کے ساتھ سیریس ہیں یا صرف اپنے مقصد کی خاطر کر رہے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو کوئی اور راستہ اختیار کر لیں، کیونکہ آپ اچھے سے جانتے ہیں اپنے مقصد کے لیے کسی کے جذبات سے کھیلنا ہم لوگوں کا شیوا بالکل بھی نہیں۔ ارحم نے فوراً ارتضیٰ کی طرف دیکھا مگر اس کا بے تاثر چہرہ دیکھ کر سر جھکا گیا تھا۔ سر ایسا نہیں ہے۔ ارحم کو سمجھ نہیں آیا تھا کیا کہے۔ آپ کو آگے چل کر اس لڑکی سے نکاح بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ ارتضیٰ نے کھوجتی نظروں سے اس پر گاڑی تھی۔ جب ارحم نے ارتضیٰ کو بخشنے کے موڈ میں نہ دیکھ کر گہری سانس ہوا میں خارج بھی کی تھی۔ سر آئی ایم 100% شور، میں خود کو ہر حالات کے لیے تیار کر چکا ہوں اور اس طرح لڑکی کی عزت اور حفاظت کی ذمہ داری اب میری ہے۔ ارحم کے مضبوط لہجے پر ارتضیٰ مطمئن ہوتے اسے وہاں سے جانے کا اشارہ کیا تھا۔ ارحم کے نکلتے ہی جازل اندر داخل ہوا تھا۔ میجر ارتضیٰ، آپ نے ہمیشہ غلط ٹائم پر اینٹی مارنے کی قسم کھا رکھی ہے کیا؟ ہائے کاش میں کبھی آپ کی ایسی کوئی حرکت پکڑتا۔ جازل کی بات پر ارتضیٰ نے اسے گھورا تھا۔ شرم تو نہیں آتی ایسی حرکت کرتے ہوئے؟ اچانک ہو کیا گیا ہے تمہیں؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ اگر دوبارہ کیپٹن زمل کے ارد گرد ایسی حرکتیں نظر آئے تو مجھ سے کوئی برا نہیں ہوگا۔ ارتضیٰ کے انداز پر جازل نے کہکا لگایا تھا۔ یار ایسی کوئی بات نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو۔ ویسے کیپٹن زمل ہے بڑے مزے کی چیز ہے، جب سامنے آتی ہے نا اسے تنگ کرنے پر بہت دل کرتا ہے۔ جازل کو آج زمل کا گھبرانا بہت مزہ دے گیا تھا۔ چاروں اسی رات کی سیاہی پھیلی ہوئی تھی اور تیز تیز قدم اٹھاتے آگے بڑھ ہی رہے تھے۔ بلیک کلر کی ہوڈی والی جیکٹ پہنے اور رات ہی کا ایک حصہ لگ رہی تھی جس نے ان کے سر کے ساتھ ساتھ آدھے آدھے چہرے کو بھی کور کیا رکھا تھا۔ آفس کی مین بلڈنگ کے پاس پہنچتے اس نے گہری نظروں سے سیکورٹی کا جائزہ لیا تھا۔ مین انٹرنس پر 2 سیکورٹی گارڈز بیٹھے نظر آئے تھے۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے اپنی بے ہوش کرنے والی ڈوب گن نکالی تھی۔ ڈوب گن کا رخ گارڈز کی طرف کرتے ہوئے پہلے ایک اور پھر دوسری کی گردن پر ڈارٹ فائر کیا تھا،
جسے ان کی گردنیں وہیں لڑک گئی تھی۔ آگے بڑھنے سے پہلے وہ انٹرنس کی طرف رخ کر کے لگائے گئے سی سی ٹی وی کیمرے کی طرف دیکھتے ہوئے دائیں بائیں مڑی۔ ایک بلب کو لگا ہوا تھا۔ اس نے پہلے بلب کو ہولڈر سے نکالا اور پھر ہولڈر کی جگہ پر سکہ رکھ کر واپس بلب لگا دیا، اور اس کے ایسے کرتے ہی فیوز اڑنے کی ایک زوردار آواز گونجی تھی اور ساتھ ہی لائٹ بند ہو چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ جنریٹر سٹارٹ ہونے اور کیمروں کو دوبارہ آن ہونے میں 5 منٹ لگ سکتے ہیں، اس لیے جلدی سے انٹرنس کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے گارڈز کی گردنوں سے پنز نکالی اور پھر انہیں اس طرح بٹھایا جیسے دیکھنے والے کو لگے کہ وہ بیٹھے بیٹھے سو گئے ہیں۔ جلدی سے ڈپلیکیٹ کیز سے دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئی تھی اور اسے یہ سب کرتے 2 منٹ گزر چکے تھے۔ جلدی لاکر روم کی طرف بڑھتے، اس کا بھی لاک پن اوپن کرتے وہ اندر داخل ہوئی، ٹارچ آن کرتے اپنے مطلوبہ لاکر کی جانب بڑھی تھی۔ اسے اس بات کی تسلی تھی کہ وہ لاکر روم میں کوئی کیمرہ نہیں تھا۔ لاکر میں موجود فائل دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری تھی۔ فائل نکالتے ابھی اسے کھولنے لگی تھی جب اسے اپنے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس کرتے وہ پلٹی تھی، مگر سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر گھبراہٹ اور پکڑے جانے کے خوف سے فائل اس کے ہاتھ سے چھوٹتی زمین پر پڑی تھی۔ واؤ امیزنگ مس ریحاب، مجھے یاد کر رہی ہیں؟ یہ معجزہ کیسے ہو گیا؟ ارحم ریحاب کی بات پر مسکرایا تھا، جس نے اس کے بار بار پوچھنے پر تنگ آتے بول دیا تھا کہ وہ اسے بہت زیادہ مس کر رہی ہے۔ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ اب میں کیا آپ کو مس بھی نہیں کر سکتی؟ اس کے پرمزاح لہجے پر ریحاب نے منہ پھلایا تھا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میری بلا اتنی مجال کہاں، ویسے تو مس میں بھی آپ کو بہت کہہ رہا ہوں، ایک ملاقات ہی ہو جائے، آپ سے ایک ضروری بات بھی کرنی ہے۔ ارحم کی بات پر وہ ریحاب گھبرا کر سیدھی ہوئی تھی۔ نہیں ابھی کیسے مل سکتے ہو، میرا ہاسٹل کا گیٹ بند ہو چکا ہے، اب مجھے باہر جانے کی پرمیشن نہیں ہے۔ ریحاب کو آج زندگی میں پہلی بار ہاسٹل کے رولز بہت اچھے لگے تھے۔ آپ باہر نہیں آ سکتی، مگر میں تو اندر آ سکتا ہوں، میرا دل کر رہا ہے نا آپ سے ملنے کو۔ ارحم اسے مزید تنگ کرتے ہوئے بولا تھا۔ آپ کیسے آ سکتے ہیں؟ میرا مطلب اس ٹائم ہاسٹل میں کسی کو انٹر ہونے کی اجازت نہیں۔ ریحاب نے اسے بتانے سے زیادہ خود کو تسلی دی تھی۔ اس کی فکر آپ مت کریں، بس فوراً گراؤنڈ میں لیفٹ سائڈ پر بنے جھولے کے پاس پہنچ جائیں، میں تھوڑی دیر تک وہاں پہنچ آپ کو ملتا ہوں، اوکے بائے۔ ارحم اس کی بات سننے بغیر عجلت میں فون رکھ چکا تھا، جبکہ ریحاب کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا تھا۔ وہ واقعی یہ فوجی لوگ الٹی کھوپڑی کے ہوتے ہیں۔ مذاق میں کی گئی بات کو سیریسلی لے لیا گیا تھا، پر لگتا ہے ابھی تک ہاسٹل کی دیواروں کو ٹھیک سے جائزہ نہیں لیا، اب ہاتھ پاؤں تڑوانے کا تبھی مزہ آئے گا۔ ریحاب بڑبڑاتے ہوئے باہر کی طرف بڑھی تھی۔ ریحاب کو انتظار کرتے 15 منٹ گزر چکے تھے، مگر ابھی تک ارحم کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ ریحاب ریلیکسی ہو کر جھولے میں جا بیٹھی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ارحم ہاسٹل کی اتنی ٹائٹ سیکورٹی میں اندر قدم رکھ ہی نہیں سکتا، مگر شاید وہ ابھی اچھے سے ارحم کو جانتی نہیں تھی، جو اتنے مشکل مشن کر چکا تھا کہ ہاسٹل کی دیوار پار کرنا اس کے لیے کوئی عام سی بات تھی۔ ارحم نے جیسے ہی اندر جمپ کیا تھا، اس کی نظر سیدھی کچھ فاصلے پر موجود جھولے پر بیٹھی ریحاب پر پڑی تھی، جو چاند کو گھورتے نہ جانے کون سے شکوے کرنے میں مصروف تھی۔ گراؤنڈ کا یہ حصہ قدرے تاریک تھا۔ ڈھیلے ڈھالے بلیک ٹراؤزر اور ریڈ ٹی شرٹ پہنے، بلیک کلر کی شال کو کندھے کے گرد لپیٹے، بالوں کو جوڑے کی شکل میں اونچا کر کے کیچر میں مقید کر رکھا تھا۔ رب سے حلیے میں بھی وہ ارحم کے دل کی دنیا دہلا گئی تھی۔ ارحم کچھ دیر کھڑا اس کے حسین مکھڑے کو دیکھتا رہا، پھر قدم اٹھاتا اس کے پاس جھولے پر آ بیٹھا۔ ریحاب اپنے خیالوں میں اتنی گم تھی کہ اچانک ارحم کے سامنے بیٹھنے پر ڈر کے مارے اس کی چیخ نکل گئی، جسے فوراً سن کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر ارحم دبا گیا تھا۔ ریحاب حیرت سے آنکھیں پھاڑے اپنے بالکل ساتھ جڑ کر بیٹھے ارحم کو دیکھ رہی تھی۔ جھولے پر وہ 2 لوگ آرام سے بیٹھ جاتی تھی، مگر ارحم کے چوڑے وجود کی وجہ سے ریحاب بالکل پیچھے پھنس چکی تھی، اور ریحاب کو دیکھ کر اوپر سے جس طرح ارحم اس کے منہ پر ہاتھ رکھے جھکا ہوا تھا، اس بات پر ریحاب کی مزید جان نکلی جا رہی تھی۔ ریحاب کی موٹی موٹی آنکھیں خوف سے مزید بڑی ہو کر ارحم کو بہکانے پر مجبور کر رہی تھی، مگر اپنے جذبات پر قابو پاتے وہ اس کے ہونٹوں سے ہاتھ اٹھاتے سیدھا ہوا تھا۔ دیکھ لیں، آپ یاد کر رہی تھی اور میں آپ سے ملنے پہنچ گیا۔ ارحم خود کو نامور کرتا ریحاب کی طرف دیکھتا بشاشت سے بولا تھا، جو اس کے اتنے قریب ہونے کی وجہ سے لال ٹماٹر ہو چکی تھی۔ اس کی بات کا مسکرا کر جواب دیتے ریحاب نے وہاں سے اٹھنا چاہا تھا، مگر ارحم نے اس کا بازو پکڑ کر دوبارہ واپس بٹھا دیا تھا۔ مجھ سے شادی کریں گی؟ ارحم نظریں اس کی چاندنی چھلکاتے چہرے پر گاڑے بولی تھی، جبکہ ریحاب نے اچانک ملنے والے اس نئے جھٹکے پر حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھا تھا۔ اس کی اس انوکھی ادا پر ارحم کے لبوں پر مسکراہٹ کھیل گئی تھی۔ وہ اس طرح منہ کھولے اسے بہت کیوٹ لگی تھی۔ ارحم نے ریحاب کی تھوڑی سے پکڑ کر اس کا منہ بند کیا تھا، جس پر ریحاب فوراً ہوش کی دنیا میں لوٹی تھی۔ کیا ہوا؟ آپ کو میری بات پسند نہیں آئی؟ ارحم نے اس کی خاموشی پر سوالیہ انداز میں اسے دیکھا تھا۔ نہیں ایسی بات نہیں، مگر شادی اس طرح کیسے؟ آپ ابھی نہ آپ میرے گھر والوں کے بارے میں کچھ جانتی ہیں نہ میں۔ ریحاب نے اس کی نظروں سے پزل ہوتے کچھ ہی بولا نہیں گیا تھا۔ اس بات کی فکر مت کریں، میں آپ کی فیملی کے بارے میں سب جانتا ہوں، اور جہاں تک میری فیملی کی بات ہے تو بہت جلد آپ کو ان سے ملوا دوں گا۔ میری فیملی ویسے بھی کوئی لمبی چوڑی نہیں ہے۔ ایک ڈیشنگ سے بابا
اور ایک سویٹ سی ماما، ان کے بارے میں سب کچھ بتا چکا ہوں۔ وہ تو سب بے صبری سے آپ کے ملنے کا انتظار کر رہی ہیں۔ کیا آپ بھی آپ کو اعتراض ہے؟ ارحم نے گہری نظروں سے رحاب کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا جائزہ لیتے بولا تھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ رحاب نے بے چینی سے انگلیاں چٹکائی تھی۔ ڈونٹ وری بیوٹیفل گرل، آپ آرام سکون سے سوچ کر جواب دیں۔ کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہے۔ وہ اچھے سے رحاب کی کیفیت سمجھ رہا تھا، اس لیے اسے مزید تنگ کرنا ترک کرتے وہاں سے اٹھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کی بات پر رحاب نے ایک نظر ارحم کے وجیح چہرے پر ڈال۔ گڈ نائٹ، اس کے دیکھنے پر ارحم ہولے سے ہاتھ بڑھا کر اس کے گال کی نرماہوں کو محسوس کرتا وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ رحاب ساکت سے کتنی دیر ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی رہی تھی۔ ارحم کی باتیں اور انداز اس کا دل کسی اور ہلے پر دھڑکا گیا تھا۔ وہ اس وقت خود بھی اپنی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھی اور دل بوجھل سا روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کیپٹن مروش، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ جنرل ناصف کے بولنے کے ساتھ ہی لائٹ آن ہو چکی تھی۔ انہوں نے چہرے پر سخت تاثرات سجائے اسے گھورتے آگے بڑھ کر فائل اٹھا لی تھی اور کھول کر مروش کے سامنے کیا تھا۔ اس میں چند غیر ضروری کاغذات کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ جنرل یوسف کو پہلے سے ہی آئیڈیا ہو چکا تھا کہ مروش یہاں تک پہنچنے والی ہے، اس لیے انہوں نے یہاں انفارمیشن اس لاکر سے نکال لی تھی۔ آئی ایم ریلی سوری انکل، میں جانتی ہوں کہ یہ بہت غلط حرکت کی میں نے، لیکن میں جاننا چاہتی ہوں کہ ایسا کیا ہے میرے پاسٹ میں جس کو بھی اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے وہ مجھ سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے۔ پلیز انکل، آپ سب جانتے ہیں نا، دادو آپ سب کو بتایا ہوگا، میری مشکل دور کر دیں ورنہ اس بارے میں سوچ کر پاگل ہو جائیں گی۔ مروش روتے ہوئے اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ مروش کو اذیت میں دیکھ کر اس کا دل دکھا تھا اور اس نے آنکھوں کندھوں پر اس کے سامنے کھڑا کیا تھا۔ بیٹا، کیا آپ اتنی ہمت رکھتی ہیں کہ سچائی سن پائیں گی؟ جنرل یوسف کی بات پر مروش نے آنکھیں اٹھائی تھی اور زور و شور سے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ وہ کتنے ٹائم سے یہاں تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی اور آج اتنے قریب پہنچ کر وہ کسی صورت پیچھے ہٹنا نہیں چاہتی تھی۔ خالہ جان نے مجھے منع کیا تھا کہ آپ کو کچھ نہ بتائے، آپ کو ٹوٹا دیکھ نہیں سکتی تھی اور سچائی جاننے کے بعد آپ کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ مروش نے نہ سمجھی سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ ایسا کیا تھا اس کے پاس میں اور کس سے خطرہ ہو سکتا ہے اسے؟ لیکن اب تو میں اپنی حفاظت کرنا جانتی ہوں نا، میں پہلے کی طرح کمزور نہیں ہوں، اب تو آپ مجھے سب کچھ بتا سکتے ہیں۔ مروش آج ہر حال میں سچائی جاننا چاہتی تھی۔ اوکے، میں وعدہ کرتا ہوں آپ کو ایک ایک بات بتاؤں گا، مگر اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا۔ جہاں انتظار کیا 7 دن اور کر لیں، آپ کے ایک ایک سوال کا جواب دوں گی۔ اور ایک بات اور، اپنی ماں کی کہی کسی بات کا بھی ذکر اپنے باپ سے نہ کرنا۔ جنرل یوسف سے بات کر کے اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا وہاں سے نکل آئے تھے۔ جب مروش بوجھل سانس ہوا میں خارج کرتی ان کے پیچھے وہاں سے نکل آئی تھی۔ جی ایس کے اپنی 5 گاڑیوں کے پروٹوکول کے ساتھ عالیشان 12 منزلہ جی ایس کے پلازے میں داخل ہوا تھا، جبکہ ایک ایک قدم کی دوری پر گارڈز موجود تھے۔ گاڑیوں کے رکتے ہی گارڈز نے بھاگ کر قریب آتے ہی دروازہ کھولا تھا۔ جی ایس کے مغرور سی اکھڑی ہوئی گردن اٹھائے گاڑی سے نکلتا ہوا بلڈنگ کے اندر داخل ہوتا، جہاں بلیک کلر کی وردی میں اسلحے سے لیس سینکڑوں کی تعداد میں گارڈز چکرنے کھڑے تھے۔ جہاں سے وہ گزرتا جا رہا تھا وہ کھڑے گارڈز اپنا سر جھکائے کھڑے تھے، جیسے اس کی طرف دیکھنے سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو جانا تھا۔ جیسے اس نے وسیع حال میں قدم رکھا تھا، نفوس قدم احتراماً کھڑے ہوئے تھے۔ جی ایس کے شان سے چلتے ہوئے بڑے صوفے پر جا بیٹھا تھا اور اس کو بیٹھتا دیکھ کر وہاں کی سب وہاں بھی اپنی اپنی نشستوں پر برجمان ہوئے تھے۔ برہان، کیا خبر ہے یہاں کی؟ خان کے سنجیدہ انداز پر برہان تھوڑا گھبرایا تھا۔ بابا، ہمارے 2 کلب پر ریڈ کر کے انہوں نے 4 افراد کو گرفتار کرنے کے ساتھ ساتھ وہ جگہ بھی اپنے قبضے میں لے لی اور حیرت کے بعد سب سے بڑے کلب کو چھوڑ دیا اور نہ ہی کسی مشکوک شخص کی کوئی حرکت دیکھی۔ خان کے چہرے کا رنگ ایک دفعہ پھر غصے کی وجہ سے متغیر ہوا تھا، مگر پھر اگلے ہی پل خود کو نارمل کرتے گویا ہوتا، لگتا ہے میری کچھ دنوں کی خاموشی بہت گراں گزری ہے ان پر، جو پھر سے اپنی تباہیاں اور بربادی کو دعوت دینے نکل پڑے ہیں، مگر جانتے نہیں چند دنوں میں جو میں کرنے والا ہوں وہ ان کے ملک کی بنیادیں ہلا دے گا، اور جب ہر طرف چیخو پکار ہوگی مجھے بڑا مزہ آئے گا۔ خان کی بات کرنے کے ساتھ ہی ایک بے ہنگم کہکا وہاں گونجا تھا، جس میں اس کا ساتھ وہاں کے سب موجود لوگوں نے دیا تھا۔ جی ایس کے کچھ دنوں کے لیے آؤٹ آف کنٹری گیا ہوا تھا، اس لیے اپنے آدمیوں کی گرفتاری اور اپنے 2 اتنے بڑے اڈوں کے بند ہو جانے پر ہونے والے نقصان کا سن کر اندر ہی اندر بھڑک اٹھا تھا۔ آج تک اس نے ناکامی کا منہ نہیں دیکھا تھا۔ باقی ملکوں کی طرح وہ پاکستان بھی اندر ہی اندر جڑیں کاٹنا شروع ہو چکا تھا، اپنے خلاف تیاری کی ہوئی کتنی ہی ٹیموں کو ٹھکانے لگا چکا تھا اور اس بار بھی پوری طرح سے اس سب کا مقابلہ کرنے کو تیار تھا۔ مروش عجلت میں مال کے اندر داخل ہوئی تھی۔ جمل کا برتھ ڈے آ رہا تھا اور گفٹ نہ ملنے پر جمل نے اسے کسی صورت نہیں بخشنا تھا، اس لیے اپنی تمام ٹینشن، پریشانیوں اور مصروفیات سے مشکل سے ٹائم نکال کر وہ یہاں پہنچی تھی۔ جلدی جمل کے لیے ایک ڈریس پسند کر کے وہ پیمنٹ کے لیے کاؤنٹر کی طرف بڑھی تھی۔ ایکسکیوز می میم،
ایک دم سے کسی نے آواز دی تھی اور وہ ان کی طرف پلٹی تھی۔ ماروش نے آواز پر جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تھا، سامنے ایک خوبصورت سا شخص اسے پرشوق نظر سے دیکھتا نظر آیا تھا۔ جی؟ ماروش نے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیا آپ میری ایک ہیلپ کر سکتی ہیں؟ اس کی بات پر ماروش نے اچنبھے سے پہلے اسے اور پھر اس کے پیچھے گن اٹھائے دو کھڑے آدمی ہٹے کٹے آدمیوں کی طرف دیا۔ ہیلپ؟ میں کیا ہیلپ کر سکتی ہوں آپ کی؟ ماروش نے گھڑی پر ٹائم دیکھتے اجلت میں کہا، جبکہ مقابل کو تو نگاہیں اس کے حسین چہرے سے ہٹانا اس وقت دنیا کا سب سے مشکل کام لگا تھا، مگر ماروش کے بدلتے تاثرات پر وہ فوراً سنبھلا تھا۔ مجھے اپنی سسٹر کے لیے کچھ شاپنگ کرنی ہے اور آج سے پہلے میں نے کبھی لیڈیز شاپنگ نہیں کی۔ کیا آپ میری ہیلپ کر سکتی ہیں؟ ماروش سے بات کرتے ہمایوں کے چہرے سے مسکراہٹ ایک پل کے لیے نہیں ہٹی تھی۔ شاپنگ تو اس نے اپنی سسٹر کے لیے کرنی تھی، مگر وہ لیڈیز شاپنگ پہلے بھی کر چکا تھا اور اچھا خاصا ایکسپرٹ بھی تھا۔ اسے ماروش کی دلکشی نے بہت متاثر کیا تھا، اس لیے وہ اسے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا تھا۔ یہ جو اتنی ساری لیڈیز کھڑی ہیں نا یہاں، ان کو پے اسی کام کے لیے ملتی ہے۔ آپ ان میں سے ایک سے بڑھ کر اچھے سے ڈریس دکھائیں گے۔ آئی ایم سوری، میں لیٹ ہو رہی ہوں، ورنہ آپ کی ہیلپ ضرور کرتی۔ ماروش سہولت سے انکار کرتی شاپ سے نکل آئی تھی، جبکہ ہمایوں اپنا سا منہ لیے حیران کھڑا رہ گیا تھا۔ اسے تو لگا تھا باقی لڑکیوں کی طرح یہ بھی اس کے مخاطب کرنے پر پھولے نہ سمائے گی اور فوراً سے پہلے اس کی مدد کے لیے تیار ہو جائے گی۔ حسن کے ساتھ ساتھ ادائیں بھی کمال کی ہی ہیں۔ پہلی نظر میں گھائل کر گئی تھی، آگے نہ جانے کیا کیا ستم ڈھائے گی، مگر نہیں جانتی اس کا پالا ہمایوں خان سے پڑنے والا ہے اور جس کی وجاہت کی دنیا دیوانی تھی۔ ہمایوں خان مسکراتا ہوا خود بھی باہر کی طرف نکل گیا تھا۔ بابا کی جان کیسی ہے؟ ذوالفقار صاحب ماروش کو دیکھ کر سینے سے لگاتے محبت سے بولے تھے۔ ماروش نے اس کے انداز پر ساری باتیں دماغ سے نکالتے سکون سے ان کے سینے پر سر رکھا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، مگر آپ سے بہت ناراض ہوں۔ میں کتنے ٹائم سے آپ کو واپس آنے کا بول رہی تھی، مگر آپ کو میری پرواہ ہی نہیں۔ ماما مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہیں، میں بالکل اکیلی ہو گئی ہوں بابا۔ ماروش کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ اچانک اسے کیا ہوا کہ وہ ذوالفقار کے سینے کے سر پر رکھتے ہوئے روتی چلی گئی تھی۔ اتنے دنوں میں جو غبار دل میں اکٹھا ہوا پڑا تھا، کسی اپنے کا لمس محسوس کرتے وہ بکھر گئی تھی۔ ذوالفقار صاحب کو اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے۔ میری گڑیا، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ اور تمہاری ماما ناراض ہے تھوڑی، مگر تم فکر مت کرو، تمہاری خاطر میں خود جا کر اسے لے آؤں گا۔ بس اب مجھے میری بیٹی کی آنکھوں میں دوبارہ آنسو نظر نہ آئے۔ ذوالفقار صاحب پیار سے اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے بولے تھے اور اس کے ہر انداز سے اس کے لیے بے پناہ محبت چھلک رہی تھی۔ نہیں میرے بابا ایسا نہیں کر سکتے، وہ کتنی محبت کرتے ہیں نا ہم سب سے۔ ہاں، اپنے بزنس میں بہت زیادہ بزی ہونے کی وجہ سے ہمیں ٹائم نہیں دے پائے، مگر صرف اس کی ایک بات کو مد نظر رکھ کر بابا پر اتنا بڑا الزام لگانا بھی تو غلط ہے نا۔ ضرور ماما نے غصے میں مجھے ایسا بولا تھا، کیونکہ اگر یہ سچ ہوتا تو وہ بہت پہلے ہی بابا کو اور مجھے چھوڑ کر جا چکی ہوتی۔ ہاں ایسا ہی ہوگا، میرے بابا اتنا گناہ کام نہیں کر سکتے۔ ماروش کو بھی ہر بیٹی کی طرح اپنے بابا دنیا کے سب سے اچھے انسان لگے تھے، اس لیے ہر خیال کو دل سے جھٹکتے اس نے خود کو تسلی دی تھی۔ مگر یوسف انکل، انہوں نے ایسا کیوں کہا کہ بابا کو میں کچھ نہ بتاؤں؟ ماروش ایک بار پھر الجھی تھی۔ انہوں نے یہ بھی تو کہا تھا کہ مجھے ایک ہفتے تک سب بتا دیں گے، اور شاید انہوں نے اس لیے کہا کہ میں بابا سے ایسا ویسا کوئی سوال پوچھ کر ہرٹ نہ کروں۔ ذوالفقار سے ہلکی پھلکی باتوں کی طرح ماروش نے اپنے دل کو تسلی دینے میں مصروف تھی۔ اتنے ٹائم کے بعد آج اس کے بابا سے پہلی طرح پیار کیا تھا، وہ بہت خوش اور مطمئن تھی۔ یہ سب لڑکیوں کو کیا ہوا؟ ایسی آنکھیں پھاڑے کیا دیکھ رہی ہیں؟ ایسا کون سا عجوبہ داخل ہو گیا کینٹین میں؟ ریحاب نے موبائل سے سر اٹھا کر جوس کا گلاس قریب کرتے ارد گرد نگاہ دوڑائی تھی۔ ذرا پیچھے دیکھو، تمہیں خود سمجھ آ جائے گا۔ کرن بھی انٹرنس پر نظریں جمائے بولے، کیا مطلب؟ ایسا کیا ہے میرے پیچھے؟ ریحاب نہ سمجھی سے پوچھا، مگر پیچھے مڑ کر انہیں دیکھا تو تمہارا ہیرو کھڑا ہے، بلکہ صرف تمہارا نہیں بلکہ ہم سب کا ہیرو کھڑا ہے، کیپٹن آصف ارحم آصف۔ جلدی سے جاؤ اور اس کے پاس، ورنہ جیسے لڑکیوں سے دیکھ لی ہے نا، نظروں ہی نظروں میں نگل جائیں گی۔ کرن کی بات سنتے ریحاب جھٹکے سے پلٹی تھی۔ ارحم کیفے کی انٹرنس پر کھڑا نظر آیا تھا، بلیک پینٹ میں بلیک ہی شرٹ پہنے۔ وہ وہاں موجود تمام لڑکیاں دل دھڑکا گیا تھا۔ ریحاب پر نظر پڑتے ہی ارحم نے ہاتھ ہلایا تھا، جس پر ریحاب ارد گرد جلدی اس کی طرف بڑھی تھی۔ ابھی وہ ارحم سے موبائل پر بات کر رہی تھی۔ ریحاب کو لگا تھا وہ مذاق کر رہا ہے، لیکن ارحم سچ میں اسے ملنے پہنچ چکا تھا۔ ارحم کو اور ریحاب کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرتے موجود لڑکیوں کے دل میں حسد اور رشک اور کچھ حیرت بھی اس کی طرف دیکھا تھا، کیونکہ آج تک کسی نے ریحاب کو یونی میں لڑکوں سے نارمل بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ ریحاب نے ارحم کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا تھا، کیونکہ اس وقت وہ دونوں کیفے میں سب کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے تھے۔ آج میں آپ کو اپنے پیرنٹس سے ملوانا چاہتا ہوں، ارحم نے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولتے پوچھا تھا، جب اس کی بات پر ماروش کے اندر بے چینی پھیلی تھی۔ ارحم کے ساتھ ساتھ وہ اس کے پیرنٹس کی فیلنگز ہرٹ نہیں کر سکتی تھی، مگر بلیک میلرز کی روز دی جانے والی دھمکیوں سے وہ بے بس ہو کر رہ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ آپ کو کوئی اعتراض ہے کیا؟ ارحم نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے
اس کی خاموشی کے حیال سے پوچھا تھا اور گہری نظروں سے اس کی جائزہ لیا تھا، جو یلو اور وائٹ کنٹراسٹ کے سوٹ میں بالوں کی ٹیل پونی کی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، ریحاب اس کی بولتی ہوئی نظروں سے کنفیوز ہوتے سیٹ بیلٹ سے الجھ رہی تھی، جو پریشانی اور نروس ہونے کی وجہ سے باندھ ہی نہیں رہا تھا۔ لائم میں حل کر دیتا ہوں۔ اس کو کوفتے میں مبتلا ہوتے دیکھ ارحم آگے ہوتے اس کے قریب جھکا تھا۔ ریحاب نے اسی وقت چہرہ پیچھے ہٹایا تھا جب اس پر جھکتے ارحم کے ہونٹ بے اختیاری میں ریحاب کے روئی جیسی گلابی گالوں سے ٹچ ہوئے تھے۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ دونوں ہی اپنی جگہ ٹھٹکے تھے۔ اس کے ہونٹوں کے لمس سے ایک برقی روح ریحاب کے جسم میں دوڑ گئی تھی۔ ارحم نے فوراً سیدھے ہوتے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ یہ پہلی بار کسی لڑکی سے اس طرح قریب ہو رہا تھا، اور اس لڑکی بھی وہ جو اس کے دل کے تڑ کو بری طرح چھیڑ چکی تھی۔ ریحاب کو ابھی بھی اپنے گال پر ارحم کا دہکتا ہوا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے سوچتے ہوئے باقی باتوں کے بارے میں سوچتے ہوئے اس کے انہی تقاضوں پر غور ہی تو نہیں کیا تھا۔ بے شک یہ ایک بے اختیاری عمل تھا، لیکن آگے جب ارحم کو اس کا پورا حق حاصل ہوگا تو پھر اس کے آگے ریحاب سوچ کر ملحوظ سی ہو گئے۔ کیپٹن سوہا متحیر سی ان کی تعریف بڑی تھی۔ یس کم ان، ارتضیٰ کی مصروف سی بھاری آواز ابھری تھی۔ سر وہ سب لوگ میٹنگ کے لیے آ چکے ہیں، آپ کا ویٹ کر رہے ہیں، اور کیپٹن ماروش کا کہنا ہے کہ آج وہ نہیں آ پائیں گی میٹنگ میں۔ فائلز بند کرتے ارتضیٰ کے ہاتھ ماروش کے نام پر تھمے تھے۔ سوہا ارتضیٰ کے سخت ہوتے تاثرات دل ہی دل میں بہت خوشی تھی۔ اس کا تیر نشانے پر لگا۔ کیوں نہیں آ پائیں گی؟ وہ ایسا کام کیا پڑ گیا تھا؟ ارتضیٰ ماروش کا ذکر کرتے ذرا تیز لہجے میں بولا۔ جی میں نے پوچھا تھا، ان کا کہنا ہے کہ آج وہ اپنے بابا کے ساتھ ہیں، انہیں ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ سوہا ابھی زیمل سے یہ سن کر آ رہی تھی کہ ماروش کے بابا آئے ہوئے ہیں، جس پر سوہا نے ماروش کو کال کر کے جھوٹ بولا تھا کہ میٹنگ 2 گھنٹے لیٹ ہو چکی ہے۔ اب سوہا بات کر کے اپنے مطابق ڈال چکی ہے۔ وہ ارتضیٰ اور ماروش کے درمیان کچھ گڑبڑ نوٹ کر چکی تھی، اور اب بس کسی صورت میں اس کا پتہ لگانا تھا کہ اسے اپنے کام کو آسان بنانے کے لیے استعمال کر سکے، اور اسے اپنا وار کامیاب ہوتا نظر آ رہا تھا۔ اوکے آپ جائیں، میں آ رہا ہوں۔ ارتضیٰ نے اپنے اندر اٹھتی آگ پر قابو پاتے سپاٹ انداز میں سوہا کو مخاطب کیا تھا۔ سوہا کے جاتے ہی ارتضیٰ نے غصے سے ٹیبل پر ہاتھ مارتے ساری چیزیں نیچے پھینکی تھی اور ایک زوردار مکہ بنا کر دیوار سے دے مارا تھا، جس کی شدت اتنی تھی کہ اس کے ہاتھ سے نکلا ہوا خون دیوار پر اپنے نشان چھوڑ گیا تھا۔ وہ دھوکے باز لڑکی ہے، ڈھونگ کرتی ہے وہ معصومیت کا۔ میں اتنا کمزور نہیں ہو سکتا کہ اس لڑکی کے سامنے بے بس محسوس کروں۔ وہ اچھے سے واقف ہے میرے جذبات سے، اور اپنے باپ کے ساتھ مل کر بے وقوف بنانا چاہتی ہے مجھے۔ کیپٹن ماروش، ذوالفقار بہت ہو گیا، مگر اب مزید نہیں۔ ایک دفعہ تمہاری کوئی غلطی میرے ہاتھ آ جائے، پھر دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ ارتضیٰ کی آنکھوں سے ماروش کے لیے نفرت کے شرارے پھوٹ رہے تھے۔ اگر وہ دیکھ لیتی تو ضرور چل کر بسم ہو جاتی۔ ارتضیٰ جیسے ہی اس کے ان سب کو آگے کا لائحہ عمل بتا کر میٹنگ ختم کرنے والا تھا، جب ماروش اسی لمحے اندر داخل ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کے ارتضیٰ کے نقوش غصے سے ایک بار پھر تن گئے تھے۔ کیپٹن ماروش، گیٹ لاسٹ، جاؤ واپس، اور پہلے اپنے ضروری کام نپٹاؤ جا کر۔ تم جیسی آفیسرز میری ٹیم میں کوئی جگہ نہیں۔ ماروش کے کچھ بولنے سے پہلے ہی ارتضیٰ دھاڑا تھا۔ اس وقت وہ ماروش کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ ارتضیٰ کی دھاڑ پر ماروش کے ساتھ ساتھ وہاں بیٹھے سب لوگ دہل گئے تھے۔ سب لوگ پہلے بھی ارتضیٰ کا ماروش کے ساتھ روڈ بیہیویئر نوٹ کر چکے تھے، مگر آج ارتضیٰ کے انداز میں موجود واضح نفرت ان سب کو حیرت زدہ کر گئی تھی۔ آئی ایم ریئلی سوری سر، وہ میں شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، میرے سامنے کسی قسم کا فضول ایکسکیوز دینے کی کوشش بھی مت کرنا، ماروش لرزتے لہجے میں بولی تھی۔ جب ارتضیٰ اس کی بات بیچ میں کاٹتا چیئر سے اٹھتا اس کی طرف لپکا تھا، اور وہاں بیٹھے کسی بھی شخص کی پرواہ کیے بغیر ماروش کو بے انتہا قریب جا کر کھڑا ہوا تھا۔ ماروش نے سہم کر پیچھے ہٹنا چاہا تھا، جب ارتضیٰ نے اس کے نازک بازو اپنے آہنی گرفت میں لیتے اس کو خود سے دور ہونے کا روکا تھا۔ باقی سب بھی الجھن میں گرفتار تھے۔ نظروں سے سب یہ دیکھ رہے تھے۔ زیمل کو ماروش کے ساتھ ارتضیٰ کا یہ انداز پہلے دن سے ہی عجیب لگا تھا، مگر ارتضیٰ کی پرسنالٹی اور اس کے لگن سے کام کرنے کے انداز وہ بہت امپریس تھی۔ ماروش کے علاوہ باقی تمام فیمیل آفیسر سے عزت سے پیش آتا تھا، لیکن زیمل کو آج اس طرح اس کا ماروش پر چلانا بہت برا لگا تھا۔ وہ بہت مشکل سے خود پر ضبط کر کے کھڑی تھی۔ جازل نے پریشانی سے ارتضیٰ کو دیکھا اور اس کے ہر مزاج سے آشنا تھا، اور ارتضیٰ کا ماروش کے ساتھ ایسا برتاؤ دیکھ کر اس کی چھٹی حص کچھ غلط ہونے کا الارم دے رہی تھی۔ اس معصوم چہرے کے پیچھے کتنا گھناؤنا روپ چھپا ہے، تمہارا کتنا دھوکہ دو گی۔ بس ایک بار ثبوت میرے ہاتھ لگنے دو، پھر جو حال میں تمہارا کروں گا زندگی بھر یاد رکھوں گی۔ ارتضیٰ کے حقارت بڑے انداز اور الزام پر ماروش نے آنسو سے تر چہرہ اس کی طرف اٹھایا تھا۔ کوئی اتنا سنگ دل کیسے ہو سکتا ہے؟ ماروش کا دل چاہا تھا
پوچھے اسے ایسا کیسا گھٹیا کام کرتے دیکھا تھا اور جو اس کے بارے میں اتنا بڑا الزام لگا رہا تھا، مگر اتنی ہمت کہاں تھی اسے دشمن جان میں کوئی سوال کر سکیں۔ بہت مشکل سے اب دونوں اس مشن پر کام کرنا، کیونکہ اب کسی صورت تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ ارتضیٰ مروش کے بے حد نزدیک کھڑا تھا اور اس کی آواز کا سرد پر مروش کو اپنے اندر تک اترتا محسوس ہو رہا تھا، لیکن ارتضیٰ کی بات پر نفی میں سر ہلاتے کچھ بولنا تھا، مگر ارتضیٰ اسے کچھ موقع دیے بغیر ہی جھٹکے سے اس کو دور دھکیلتا ہوا نکل گیا تھا۔ مروش کی کمر بری طرح سے دروازے سے ٹکراتی اسے زخمی کر گئی تھی۔ مروش کسی بھی بات کی پرواہ کیے بغیر ارتضیٰ کے پیچھے اس کے آفس میں بڑھی تھی۔